السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 23 تا 24 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں مدد لے لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شہداءکم کے معنی اپنے مددگار کے ہیں۔ سودی نے ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی شرکاء کے ہیں، یعنی کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بلا لو جو اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ ملا لو کہ وہ تمہاری نصرت و اعانت کریں۔ مجاہد فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم کے معنی یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلا لو جو اس کی گواہی دیں، یعنی اپنے فصحاء و بلغاء کو بلا لو۔ چیلنج اور ایجاز۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کافروں کو یہ چیلنج دیا ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں قرآن اور تورات سے بڑھ کر ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہہ دیجئے اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ سورہ ہود میں فرمایا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن آج خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ سورہ یونس میں فرمایا اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ یہ تمام آیات مکی ہیں۔ اسی طرح مدنی آیات میں بھی قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا ہے۔ انہی مدنی آیات مبارکہ میں سے ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو قرآن مجید کی ان صورتوں جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ مجاہد اور قتادہ کا یہی قول ہے کہ مثلی ہی میں ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہیں۔ حضرت عمر، ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن بصری اور اکثر محققین سے بھی امام رازی نے یہی نقل کیا ہے
اور اسے کئی وجوہوں سے ترجیح دی ہے، جن میں سے سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان سب لوگوں کو انفرادی و اجتماعی طور پر چیلنج دیا، خواہ وہ ناخواندہ ہوں یا خواندہ، اور چیلنج کی یہ صورت اس کی نسبت زیادہ کامل اور جامع ہے کہ یہ کہا جائے کہ محض ان ناخواندہ لوگوں کو چیلنج دیا گیا جو لکھنا نہیں جانتے تھے اور علم سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دوسری جگہ فرمایا تم ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور یہ بھی فرمایا جن و انس مل کر بھی ایسا قرآن نہ لا سکیں گے۔ یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی و مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار یہ چیلنج کیا، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز و قاصر تھے۔ اسی لیے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ حرف لن مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے۔ اور قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی، سچی اور قطعی خبر دی کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ قرآن کا مقابلہ کبھی ممکن ہوگا۔ اور یہ ممکن بھی ہو تو کیوں کر، کہ قرآن تو اس اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے کس طرح مشابہ ہو سکتا ہے؟ اعجاز قرآن کے وجوہ و اسباب۔ جو شخص بھی قرآن مجید میں تدبر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ظاہری و باطنی اور لفظی و معنوی اعتبار سے اپنے دامن میں اعجاز کے کئی پہلو لیے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، یعنی اس کے الفاظ محکم اور معانی مفصل ہیں، یا اس کے الفاظ مفصل اور معانی محکم ہیں، جیسا کہ ائمہ تفسیر کے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ بہر آئینہ اس کا ہر لفظ اور ہر معنی فصیح ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ہر خیر کا حکم دیا اور ہر شر سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی ان باتوں میں بیان کی گئی خبریں سچی ہیں اور ان میں ارشاد فرمائے گئے احکام مبنی بر انصاف ہیں۔ بہرحال سارا قرآن حق، صدق، عدل اور ہدایت پر مبنی ہے، اس میں کوئی فضول بات ہے نہ کذب و افطرا، جیسا کہ اہل عرب اور دیگر کے اشعار میں جھوٹی اور فضول باتیں ہیں کہ ان کے بغیر ان کے شعر عمدہ ہو ہی نہیں سکتے، جیسا کہ شعر کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی سب سے عمدہ شعر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا۔ آپ طویل سے طویل قصیدے کو دیکھ لیں کہ اس کے اکثر و بیشتر اشعار عورتوں، گھوڑوں اور شراب کی تعریف میں ہوں گے۔ جب وہ کسی معین شخص یا گھوڑے یا ناکہ یا جنگ یا کسی واقعہ یا کسی خوف یا کسی درندے کی مداح میں یا متعین مشاہدات میں سے کسی چیز کے بارے میں ہوں گے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ان سے کسی معین مخفی یا دقیق چیز کے بارے میں متکلم کی قدرت کلام کا پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخفی چیز کو واضح کر دیا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس طرح کے قصیدوں میں ایک دو شعری کام کے ہوتے ہیں اور باقی سب ایسی خرافات پر مبنی ہوتے ہیں جن میں کوئی معنویت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں سارے کا سارا قرآن حد درجہ فصاحت و بلاغت کا حسین و جمیل مرکہ ہے۔ ہر اس شخص کے سامنے قرآن کا یہ پہلو بہت نمایاں اور واضح ہے جو کلام عرب کے تفصیل و اجمال کو جانتا اور اسلوب بیان کو پہچانتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی خبروں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں حد درجہ حلاوت ہے، خواہ ان کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہو یا تفصیل کے ساتھ، خواہ انہیں بار بار بیان کیا گیا ہو یا ایک ہی بار، لیکن جیسے جیسے ان میں تکرار ہو اسی قدر ان میں حلاوت اور رفت بڑھتی جاتی ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن کی تازگی اور شادابی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ علماء اس سے کبھی نہیں اکتاتے۔ اگر اس میں وعید و تحدید کا بیان ہو
تو اس سے ٹھوس اور جامد پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بیچارے کمزور دل کس گنتی میں شمار ہیں۔ اگر قرآن کے وعدوں کو دیکھیں تو ان سے دل اور کان کھول جاتے ہیں۔ سلامتی کے گھر اور عرش الہی کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور فرمایا، اور اس میں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور ترغیب کے طور پر فرمایا، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے؟ اور فرمایا، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم آن قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وعظ و نصیحت کے انداز میں فرمایا، بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ آپ کو قرآن مجید میں فصاحت، بلاغت اور حلاوت کی اس طرح کی بہت سی انواع و اقسام نظر آئیں گی۔ اگر آیات کا تعلق احکام، اوامر اور نواہی سے ہو تو یہ ہر معروف، اچھی، نافع، طیب اور محبوب چیز کے حکم، اور ہر قبیح، رذیل اور گھٹیا چیز سے ممانعت پر مشتمل ہوتی ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف میں سے کئی اور حضرات سے منقول ہے کہ آپ جب قرآن مجید میں اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو کان لگا دیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع فرمایا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ اگر آیات کا تعلق آخرت اور اس کی ہولناکیوں سے ہو، جنت و جہنم سے ہو، اور ان نعمتوں اور لذتوں سے ہو جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کے لیے جنت میں تیار فرما رکھا ہے، یا ان دردناک عذابوں سے ہو جنہیں جہنم میں اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو پھر یہ آیات بشارت سناتی، ڈراتی، نیک کاموں کے سر انجام دینے کی دعوت دیتی، برے کاموں سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتی، دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کی ترغیب دلاتی ہیں، مثالی اور بہترین رستے پر ثابت قدم رکھتی اور اللہ کی صراط مستقیم اور اس کی شرع متین کی ہدایت کرتی اور دلوں سے شیطان مردود کی ناپاکی کو دور کرتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔